سازش دیکھی، پارلیمنٹ کے خلاف ایک سازش دیکھی، پولیٹیکل لوگوں کو ملائن ہوتے دیکھا، اور اس میں ہم بھی جرمدار تھے. ہماری اپنی پولیٹیکل لینڈسکیپ ایسی ہے کہ جب تک ہم چیلنجر کے طور پہ دوسرے کو ملائن نہیں کرتے، بلٹل نہیں کرتے، ان کے اوپر تہمت اور الزامات کی بارش نہیں کرتے، تو غالباً شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا الیکٹورل کالج بھی ہماری بات نہیں سن رہا. سو وی ہیو ٹو بی لاؤڈ اینڈ مور پریسنگ ان دس ریگارڈ، اور زیادہ زور سے بات ہم کرتے ہیں اس پر. لیکن یہ تشویشناک بات جب آپ کے عسکری اداروں کے خلاف اس طرح کی سازش ہو کہ وہ جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں جن سے دنیا نے ترقی کی، دس از اے ہارڈ فیکٹ، اور اس پر مجھے تشویش بھی ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی کی صنعت نے ترقی کی ہے، یا آج دنیا کی کوئی بڑی کمپنیز ہیں جو لیڈنگ کمپنیز کے طور پہ اگر 50 کمپنیز کی بات آ رہی ہے تو وہ آئی ٹی بیسڈ ہیں. آج امیزون پچھلے دنیا کے اندر قائم ڈومیسٹک پرچیز سے لے کے بڑی پرچیز کے پورے سلسلے ختم کر رہی ہے، اور بڑی اکوپمنٹس کی بات کر رہی ہے، اور وہ دنیا کی ایک لیڈنگ کمپنی بن کے کھڑی ہو رہی ہے. یہاں پر جو آئی ٹی بیسڈ آئی فونز، دی اسمارٹ فونز، وہ کمپنیاں دنیا کی اکانومی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. کئی ہمارے ریجن کے کئی ممالک سے زیادہ ایک ایک کمپنی کے بجٹس ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی اس میں ہیں. لیکن یہ ساری ترقی اسی آئی ٹی بیسڈ انوویشنز کے ساتھ تھی. لیکن ہماری آئی ٹی بعض تھنکنگ مائنڈز کو مجبور کر رہی ہے سوچنے پہ کہ وائی از اٹ امپیکٹنگ اس ان اے نیگیٹو مینر، پروگریسو کیوں نہیں ہو پا رہا، کس طرف سے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور کہاں پر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ایویڈنسز ملی دنیا جہان کے اندر سے، وہ لوگ پکڑے گئے جو وہاں پر ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کا ٹارگٹ صرف ایک تھا، وہ پاکستان آرمی تھی. وہ آج کی لیڈرشپ نہیں. دی اسٹوری گوز بیک. یہ ایک دن کی کہانی نہیں. آج کسی ایک پولیٹیکل پرسن کے اختلافات ہو سکتے ہیں فار سم ریزن ود دا انکمبنٹ لیڈرشپ، بٹ واٹ واز دا پرابلم ود دا پریویس ون؟ واٹ واز دا پرابلم پرائر ٹو دیٹ؟ واٹ واز دا پرابلم ایون پرائر ٹو دیٹ؟ تو یہ تو ایک ٹریل ہے جس نے اپنا حجم بڑھایا ہے، پہلے کسی ایک خاص نقطے پہ، پھر جنیرک ہو کر، اور پھر اس 5th جنریشن وارفیئر نے مجھے گریبان سے پکڑا. یہ میرے گھر میں گھسی، اس نے میرے بچوں کو موٹیویٹ کیا that they should start asking those questions which they could not substantiate. اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ مجھ سے یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھے جواب دینے کا حق دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نو سر. اور اپنی بات کو وائرل کر کے وہ مجھے ایک پاپولیرٹی کی بحث میں بلٹل کر کے they think themselves that they are victorious, we are heading towards that. میں کبھی تصور نہیں کر سکتا. I'm an advocate for youth's progress. میں ایک ایڈوکیٹ ہوں جو ان کی آنکھوں میں سجے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا مستقبل انہی نوجوانوں کی انہی خوابوں کے ساتھ بنا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں بنا جا سکتا. اور یہ فطری بات ہے، یہ عمر ایسی ہے، اس میں آپ شکست کا تصور بڑا مشکل ہے کہ کسی نوجوان کو آپ بتائیں اور اس کو یہ بات آپ باور کرائیں کہ تمہیں ہار بھی ہو سکتی ہے. نہیں، اس کے اندر طاقت ہے، انرجی ہے. وہ میرے 50 سال کے دماغ کی طرح نہیں سوچ سکتا، اس کے اور میرے سوچنے کے انداز میں فرق ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ہماری کلیئر ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ان چیلنجز سے جن کا ذکر میں نے ضمناً، کیونکہ یہ بات ہوئی تو ملک نواز صاحب نے بات کی، اس کے بعد سہیل صاحب نے یہ بات کی، اس سے پہلے بابر یہ بات کر کے گئے، جنرل غلام مصطفیٰ یہ بات کر کے گئے. سو اٹ بیکمز مور پیوٹل کہ ہم اس بات کی تشریح کر کے چلے جائیں کہ یہ معاملہ جو یہ اس بنیاد پر کہ ایک ملیشیس کیمپین کبھی آپ کی بنیاد کو اکھاڑ سکتی ہے، نہیں اکھاڑ سکتی. صرف اس انداز سے نہیں اکھاڑ سکتی دیٹ یو ہیو ٹو کم اپ اینڈ اسٹینڈ فار اٹ. یہ فوجیں ہوتی کیا ہیں؟ یہ بنیاد ان کی جن کے صرف 4 انگریڈینٹ ہیں، کمپوننٹ 4 ہیں. ایک فوج، مقصد صرف یہی ہے کہ ایک ایسا جج، ایک ایسا چیف جسٹس
جس نے فائدہ پہنچایا ہے اس تمام اقوام کا غرور افواج کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، تو میں کیسے مانوں کہ ان کی یہ زیلیس اوور ویلمنگ اوور آرچنگ پرائڈ اگر کوئی انجر کر دے اور پھر اس کے بعد کبھی کسی گارب میں، کبھی ہیومن رائٹس کی گارب میں، کبھی I would never say that human rights should be given the pride. عمران خان کی جانب سے تو وضاحت آ گئی، لیکن